ٹیم میں سے خاتون نے پوچھا مجھے کہ سر آپ جو سگار پیتے ہیں وہ کتنے کے ہوتے ہیں؟ تو میں اس کو فرق سمجھا رہا تھا کہ ایک گورنمنٹ امپلائی اور گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو اس کا اور ایک پرائیویٹ امپلائی کے اندر یا پرائیویٹ بزنس مین کے اندر پلیز تفریق کرنا سیکھیں اور اس کو ضرور سمجھیں. اگر کو سرکاری پیسے پہ یا مراد پہ یا عوام کے ٹیکس کے اوپر اگر عیاشیاں کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اپنی ذاتی حیثیت میں وہ جو مرضی کرے ایز لانگ ایز اگر اس نے ٹیکس کا ڈیفالٹر نہیں ہے تو دیٹ از فائن. لیکن اب حالات یہ ہو گئے نا رضا ہارون کہ 90 کی دہائی میں یہی مولوی حضرات ہمیں کہتے تھے تصویر کشی حرام ہے, آج وہی کہہ دیتے ہیں بیچارے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. تو یو ٹرنز ہی تو بڑے ہیں نا یہاں پہ. صحیح ہے مشیر بھائی, لیکن میں آپ کی بات سے آپ کی جانب سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کریں کہ حکومتوں کو تو آسٹیریٹی کا مظاہرہ ہر حال میں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پبلک فنڈنگ کے اوپر ہاں اپنے کاروبار چلا دیٹس رہی مائی ہوتی ہیں. پوائنٹ. ہاں, ان کا تو پبلک فنڈنگ کے اوپر سارا ایکسپینسز ہے, تو ان کو تو ایکسپینسز بڑے احتیاط کے ساتھ ایک امانت سمجھتے ہوئے اس کا اخراج کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے, عوام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو اس وقت ہماری تقسیم ہے امیر اور غریب کے درمیان, وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. جو امیر ہے وہ امیر ترین ہے, جو غریب ہے وہ غریب تر ہو گیا ہے, بلکہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکا ہے. تو ہمارے عوام میں بھی جو صاحب حیثیت طبقہ ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شادی بیاہ میں جس طرح کے ہمارے کھانے نہیں ہوتے وہ تو ہیں, جو ایک سجاوٹ گھٹیا ہوتی ہے. حرکت ہے نا. دیکھیں ایک میری بات سنیں, نہیں دیکھیں نا مبشر بھائی, نہیں دیکھیں چلے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں بات نا, گھٹیا حرکت کی بات غریب دیکھیں, غریب تر میری کیوں ایک ہوتا بات جا رہا سنیں. ہے, چلے یہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ایک سوشل رسپانسبلٹی فیئر ہوتی انف, ہے, آئی ایگری, اس کو بھی اس سے اس تو کو کوئی پورا کرنا اختلاف ہی چاہیے. نہیں ہے. لیکن غریب اچھا, غریب تر دوسری کیوں بات یہ کہ ہوتا دیکھیں جا رہا ہے ہمیں کیونکہ اس کا بچہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا. اور تعلیم وہ کیسے حاصل کرے گا؟ وہ فروبیلز میں یا گرامر میں تو اپنا بچہ پڑھا نہیں سکتا, سرکاری اسکول ہے نہیں, اس کی چھت ہی نہیں, اس کے ٹیچر ہی نہیں, اس کا نصاب ہی نہیں. تو میرا بتا غریب نے تو مزید غریب تر ہونا ہے نا. ایگزیکٹلی, اور یہ مواقع پرووائڈ کرنا, اس کی فیسیلیٹیشن کرنا, یہی صوبائی حکومتوں کا کام ہے, وفاقی حکومت کا کام ہے. ساتھ ہی ساتھ جب ہم یہ بات کریں مبشر بھائی, تو ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ معیشت اور سیاست اس کو ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. ملک معاشی ترقی اسی وقت کرتا ہے جب سیاسی استحکام ہو. سیاسی عدم استحکام ہوگا, ملک میں افراتفری لگی ہوئی ہوگی, بزنس اپورچونٹیز نہیں ہوں گی, پھر جو ڈوئنگ سیاسی آف تو بزنس استحکام ہے جو نا رضا ہارون, اس وقت آپ کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے, نہیں سیاسی ہے, استحکام نہیں ہے پی ٹی مبشر آئی بھائی, کی یہ آواز ہم نہیں اپنے آپ کو نکلنے دھوکہ دے رہا نہیں. کوئی بھی, اپوزیشن ہے نہیں. تو میرا مطلب ہے معاشی استحکام کہاں پہ ہے؟ نہیں, سیاسی استحکام نہیں ہے یہ مبشر بھائی. ہمارے ملک میں عدم استحکام کی کیفیت ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں. ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہیں پہ وہ کام شروع ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک ہم یہ دیکھیں نا, گورنمنٹس کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیشن کرنا. گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسے مواقع پیدا کرے, ایسا ماحول پیدا کرے کہ انویسٹمنٹ ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے, وہ جس سے پروڈکٹیوٹی ہو, انڈسٹریز لگے جہاں یہ کھپت ہو. دوسری جانب آپ اپنی پاپولیشن دیکھیں کہ آپ کی پاپولیشن کی جو تعداد ہے, جو نمبرز ہیں, وہ بھی بڑے ہارفک ہیں. کہ آپ کے جو وسائل ہیں, آپ کی سرکار کے جو پاپولیشن وسائل ہیں, کی ریاست کے جو تعداد اس وسائل لیے ہیں, اس ہارفک ہے رضا ہارون کیونکہ آپ کے سٹینٹرڈ بچوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہارفک ہے, اور وہ 45% ہے کنٹریبیوٹ. مبشر بھائی. جی سٹنٹڈ جو ہمارے بچے ہیں ان کی 45, اور ان کی بنیادی وجہ جو ہمیں یونیسیف بتاتا ہے, وہ پینے کا صاف پانی کی اویلیبلٹی نہیں. پریسائسلی. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے حکومتوں کو شائع اوے نہیں کرنا چاہیے. یہ رسپانسبلٹی میں لیتا ہوں کہ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, یہ حکومت کو پوری کرنی چاہیے. اور دوسری جانب جہاں معاشی طور پہ ترقی کی بات ہے, وہاں ہمیں وہ اقدامات لینے چاہیے, فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے. لیکن اس وقت آج آپ دیکھیں مبشر بھائی, یہ مجھے کہہ لینے دیں کہ آج آپ میرے خیال میں پاکستان کی جو تاریخ ہم نے دیکھی ہے, جو ہماری آنکھوں کے سامنے گئی, آج ہم ایک بہترین سمت کی طرف چل پڑے ہیں. آج پاکستان کا مقام اقوام عالم میں بنیاد المرصوص کے بعد, اور خاص طور پہ, اور پھر ایک یہ منٹ جو ٹھہر جائیں, ایران ایک امریکہ میں. منٹ ٹھہر جائیں, بڑی اچھی باتیں ہیں, آرمی چیف بھی خوش ہوں گے آپ کی باتوں سے, اور باقی لوگ بھی خوش نہیں ہوں نہیں, میں گے. کسی خوش نہیں کرنے کی سارے بات خوش نہیں, ہوں گے, میں بھی حقیقت. خوش ہوں. اب فرق ایک اور ہے, اس وقت 8:38 ہو رہے ہیں میری گھڑی پہ, 8:04 پہ یہ پروگرام شروع ہوا تھا. تو رضا ہارون کتنے منٹ کا ہو گیا یہ پروگرام ابھی تک؟ 38 منٹ کا ہو گیا. جی 38.
36 मिनट का, 35-36 मिनट का। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1 मिनट में एक बच्चा मर रहा है, ठीक है ना। तो जितनी देर में मैंने और आपने ये झगड़ा कर लिया या बातें कर ली एक दूसरे से, 36 बच्चे चुपचाप मौत के मुंह में चले गए हैं। दैट इज़ हाउ यू नो, जो हुकूमतें होती हैं उनका काम मल्टी टास्किंग होता है, एक वक्त में कई कई काम करने होते हैं। अगर आप एक वक्त में ईरान और अमेरिका की जंग बंदी करवा रहे हैं तो दूसरे वक्त में बिजली भी प्रोवाइड करना आपका ही काम है, उसी वक्त पानी भी प्रोवाइड करना आपका ही काम है, या वो जिम्मेदारी उस वक्त ख़त्म नहीं हो जाती? क्यों शफीउल्लाह जान, हो जाती है उस वक्त तो ख़त्म। मुबशिर साहब, गवर्नमेंट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी सारी होती हैं। वो एक रियासत के तौर पे प्ले करती है। एजुकेशन देना, सेहत का निज़ाम देना, फिर आपने बिजली का जिक्र किया, फिर तालीम की बात आपने की। तो ये तमाम तर चीज़ें जो गवर्नमेंट होती है, चाहे सूबे में हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को ये चीज़ें जो है वो आसान तरीके से पहुंचाए। लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का इस वक्त हाल है, वो हम मजीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपने अब फैक्ट्स एंड फिगर आपने सारे सामने रख दिए, लेकिन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को ये भी देख ले कि इस वक्त जो करप्शन हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। 5300 अरब की एक डॉक्यूमेंटेड करप्शन IMF की आपके सामने है। फिर 1700 अरब जो है वो पंजाब मकरूज है, खैबर पख्तूनख्वा भी मकरूज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं तो वो बाकी सूबों से, बाकी गवर्नेंस के लिहाज से या फिर सहूलियात के लिहाज से बाकी सूबों से अच्छा है। उसकी वजह है शफीउल्लाह जान, एक रिपोर्ट मिनट, इससे पहले कि आप उसका क्रेडिट ले लें, उसकी वजह ये है कि बाकियों ने अगर 100 प्रोजेक्ट पे काम किया तो आपने सिर्फ 9 पे काम किया, तो उस पर करप्शन उतनी होनी है जितनी 9 प्रोजेक्ट्स में होनी है। आपने अगर 100 प्रोजेक्ट शुरू किए होते तो फिर डिफरेंट होती। प्लीज़ ये ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम में पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, अपने अपना मौकफ दें मुझे कि गरीब का कब सोचेंगे। नहीं, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं बशीर साहब, और आज के प्रोग्राम में आप छोड़ भी नहीं रहे किसी को पॉइंट स्कोरिंग के लिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ी करप्शन होती तो हमारे जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कौसर साहब यहाँ पे मौजूद है, रजा हारून साहब मौजूद है, तो ये हर प्रोग्राम में इसको कौसर काज़मी को इजाजत मत दीजिएगा, खुदाई के साथ मैं भी नहीं चुप करा सकूंगा उसको। एक दफा शुरू हो गया तो मैं भी नहीं चुप करा सकूंगा। मैं तहरीक इंसाफ के मुबशिर साहब, तहरीक इंसाफ के 9 मई के बाद जो हालात हैं, उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी चीज़ मिलती या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ मिलती तो वो हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो हमारे भाई हैं, वो बढ़ चढ़ के इसको पेश करते। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख लें तो इंसाफ कार्ड जो है वो सबसे बड़ा एक इनकलाबी ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें, शुरू किया। हम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे।